صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ بنایا، داؤد علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام اور سلیمان، داؤد علیہ السلام اور سلیمان سے وہ بادشاہ بنایا. تو ظاہر بات بادشاہ جو ہے ایک ملک کا بادشاہ. ہمارے معاشرے میں بادشاہت کے خلاف ہے لوگ. یعنی اللہ نے جب کہا کہ داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا یا سلیمان علیہ السلام کو، تو بادشاہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی. تو اب لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہت غلط ہے، کیونکہ اتنا ویوالا بنا رکھا ہے ڈیموکریسی کا جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے. اس دنیا کی اکثریت جو ہے وہ میجورٹی از آلویز آن دا رانگ سائڈ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی میجورٹی سے پاور میں آئے تھے لوگ، جس کو انہوں نے نام دے دیا ڈیموکریسی کا. تو وہ بیسیکلی اگینسٹ بادشاہت ہے. تو بادشاہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے بادشاہ فقیر غریب. تو بادشاہ از ناٹ رانگ، بادشاہ ہو جانا کہیں ملک کا کسی کا غلط نہیں ہے، لیکن اس پہ جو رسپانسبلٹی جاتی ہے ایز اے کنگ، وہ رسپانسبلٹی کا وہ جواب دے. بادشاہ کو کہنا کہ بادشاہ غلط ہے، غلط بات ہے. اللہ نے بنایا بادشاہ، خلیفہ اللہ نے بنایا، سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو زیادہ تر دنیا میں اللہ کی آیت کے مطابق قرآن کے اندر میجورٹی جو ہے، پیسہ جو ہے وہ نان مسلم کے پاس رہے گا. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے ٹو کیپ پیس اینڈ بیلنس ان دا ہول ورلڈ. تو یہ جو پیسہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دے دیا یا منافق لوگوں کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے، تو اب آدمی کیا کرے؟ ایمان والا، اصل ایمان والا تو بیچ میں آ گیا نا. ادھر یہودی پاورفل ہیں، ادھر منافق ہمارے اندر پاورفل ہیں لوگ پیسے کے ساتھ. تو بیچ میں ایمان والا آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ وہ فرعون کہتا ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ کو میں قتل کر دوں گا. پکار لے اپنے رب کو. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے فرعون کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. وہ اپنے رب کو پکار لے، دیکھتا ہوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام اور بھائی تھے دو، کوئی ایٹم بم بھی نہیں تھا ان کے پاس. اللہ کا پیغام لے کے پہنچ گیا فرعون کے پاس. تو وہ پھر پورا واقعہ ہے کہ وہ جناب وہ آئے جادوگر، اور جادوگر سے وہ الٹیمیٹلی اس میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ججمنٹ چینج کر دے گا موسیٰ علیہ السلام، اور یہ دنیا بڑا فساد کر دے گا. تو کہتا ہے اس موسیٰ کو، اس بیٹوں کو قتل کرو، عورتوں کو زندہ چھوڑو، موسیٰ کو میں قتل کروں گا. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے، اور مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے، پاور بھی ان کے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اور قرآن مجید میں لکھا موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، جو ایک طرح سے گھر داماد بن کے 7-8 سال رہے، 10 سال اپنے سزر کیا نوکری کری انہوں نے، یہ فقیر. اور وہ کیا اب سوچیے پاور. تو انہوں نے ایک دعا قرآن مجید میں کی، اس پہ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں، یہ بتانے کی مال جو ہے، مال آپ کے پاس ہو، اللہ آپ کو دے، اس کا صحیح اگر خرچ کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، یہ دیکھیں سنیں سورہ یونس 10 اس کی 88 آیت. وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ان کو ان کے مال پر، اموال پر مٹا دے، اور ان کو ان کے دلوں پر سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر، رسول اور نبیوں کی نارمل جو قرآن مجید میں سننا ہے یہ بھی ہے، مگر جنرلی اگر آپ دیکھیں ان کا کام ہے لوگوں کو پیغام پہنچانا، ہدایت دینا، لوگوں کو اللہ کا میسیج دینا، تاکہ لوگ ہدایت پا کر راہ پہ آئیں. یہ ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرعون کو اور ان کے جو لیڈر، ان کے ساتھی ہیں، ملا ہیں، چیفز ہیں بڑے بڑے، ان کو آپ نے مال دے رکھا ہے، زینت دے رکھا ہے اس دنیا کی. مال بھی ان کے پاس ہے، زینت بھی ان کے پاس ہے، مال بھی ہے، زینت بھی ہے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ راستے سے، تیرے راستے سے روک بھی رہے ہیں. ربنا لیضلوا عن سبیلک. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے آپ جا کے پیغام دیجئے. امیجن کریں آپ کیسے لڑیں گے، کس طرح آپ لڑ سکتے ہیں؟ ون مین موسیٰ علیہ السلام، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو مال دے دیا اور زینت بھی دے دی، پاور بھی دے دی، اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے، آپ ان کو جا کے پیغام دیں.
اور ان کا کیا کام ہے؟ وہ روک رہے ہیں راستے سے. کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, امیجن کریں آپ, پیغمبر کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو الٹیمیٹلی پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو وہ گمراہ کرنا تیرے راستے, تو آپ انہیں کیا کہیں, ان کے مال پر ان کو مٹا دے, that they should die for the love of the money, اسی میں مر جائیں وہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ اور ان کے دل جو ہیں سخت ہو جائیں, اتنے سخت ہو جائیں کہ یہ ہرگز ایمان نہ لائیں. دیٹ از دی اونلی, یعنی مر کے تو سب اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا, مر کے تو سب اللہ کے پاس چلے جائیں گے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے دعا کہہ دی کہ اگر یہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے, یہ ہدایت پہ, تو ان کے تو اتنے دل سخت کر دے اور ان کو مال پہ ایسا مٹا دے یہاں تک کہ دردناک عذاب کا مزہ جب اس دن دیکھیں. یعنی اتنا یہ پاورفل میری نظر میں, اتنا یہ مطلب بجائے اس کے ہمارے معاشرے میں تو کسی سے آپ کو کسی سے وہ ہو جائے تو آپ گالم گلوچ کرتے ہیں یا بم بناتے ہیں, نیوٹرم بم بتاتے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے ان کے مال پہ مٹا دے. جس مال کے پیچھے اپنی زندگی میں جو کنٹرول, میں نے کہا نا پورا ورلڈ فرعون کے پاس مال ہے, زینت ہے, پاور ہے, نان مسلم کے ساتھ, ایون تو منافقوں کے پاس, تو یہ جس کے جنگ کا فساد ہو رہا ہے, دنگے فساد ہو رہے ہیں, اور یہ راستے سے روک رہے جا رہے ہیں, ان کو آپ نے دے رکھا ہے مال. تو میں نے پہلے بتا دیا ایکسیپشن ٹو دا رول, جنرلی میں بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر زیادہ تر پیغمبر جو ہیں وہ ان کو زیادہ تر یہ کہا کہ یہ تو کمزور ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو فقیر بنا دیا کہ وہ اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک کیا دے کے شادی کر سکے, کیا کہتے ہیں اس کو, اگر پیسے دے مہر بھی نہیں دے سکتے, دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس شادی کرنے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں. یعنی یہ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, اور ان سے کہا جا رہا ہے آپ جا کے فرعون سے بات کیجئے. یہ ہے سنت رسول اور پیغمبروں کی شان کہ وہ اتنے معاشرے کے اندر اتنے لوسٹ, یہ بہت ہی ویک لوگوں میں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مابوس کر کے دکھایا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری طاقت ایسی ہے, ہم پھر بھی تمہیں ہمارے پہ ایمان لانا ہے. تم نے ان اینی کیس تم کو مجھ پہ ہی ایمان لانا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ پیغام دو جا کے. وہ اور موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو مجھے مار دے گا, قتل کر دے گا. میں نے وہاں قتل کیا, وہ تو انہوں نے مار دیے تھے ایک آدمی, تو وہاں ڈر رہے جانے سے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ڈر رہے جانے سے, بات کرنے سے کہ میں نے تو قتل کیا. کہنا نہیں, اپنا ہاتھ نکالو, دیکھو شائن کر رہا ہے, وائٹ ہے, وہ صاف ہے, کلیئر ہے, گلٹ نکالو, جاؤ یہ گلٹ نکالو. تو میں کہہ رہا ہوں وہاں جا, پھر بھی بھیج دیا. تو کہہ لیں میرے کو ہارون علیہ السلام کو ساتھ کر دیں. اچھا اب وہ ایک اور میں یہاں بات اس بات پہ ختم بھی کر دوں. انہوں نے کہا ایک دعا ہے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال رب اشرح لی صدری, انہوں نے کہا اے رب میرے سینوں کو تو کھول دے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری جو لینگویج ہے, زبان, جس لینگویج میں بات کروں اس کی گرہیں کھول دے. جس نے بھی اس زندگی میں, ابھی میں آپ لوگوں سے کہوں جو اسپیکرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, اگر جنرلی کہوں یہاں کے یہاں کھڑو کے اسپیچ کریں تو لاک لگ جائے گی زبان. آپ گونگے کیا, آپ بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بات کرنی ہے فرعون سے. سوچیں آپ, پاور, فرعون جس کے قبضے, وہیں انہوں نے زندگی, وہ ایک طرح اڈاپٹیڈ کیا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تو باپ تب بنا ہوا تھا وہ, موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح سے اڈاپٹیڈ فادر تھا وہ, اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری تھی. ایک تو یہ خوف ویسی وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ پاورفل آدمی. وہاں جا کے اللہ کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کھول دے. ناٹ دس زبان, لینگویج کی گرہ کھول دے, تاکہ میں پیغام وقت لسانی یفقہوا قولی, تاکہ وہ سمجھ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں, بات سمجھ سکے. یہ جو زبان کی گرہ, تو یہ سمجھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ اس حالت, اتنا تو ان کے اوپر وہ تھا پریشر کہ اس کے پاس مال ہے, زینت ہے, پاور ہے, مصر کی بادشاہت ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے پاس, اور یہ وہاں پر جا کے ان کو اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہارون کو کر دو, ہارون علیہ السلام کو بس دو, یہ نہیں کہ میرے ساتھ کچھ آپ نے, اللہ نے جاؤ. اب آپ سوچیے یہ ہے آپ کی طریقہ کار. اور اس آیت سے یہ بتا دیا کہ مال اور زینت ایمان والوں کے پاس بھی آ سکتا ہے, یہ نہیں کہ, مگر ایک ایز اے جنرل بات کر رہا ہوں. قرآن کے اندر میجورٹی جو لوگ ہیں پرانی آیت کے اندر, زیادہ تر جو مال ہے وہ منافقوں کے پاس ہے, یہودیوں کے پاس ہے, سوٹو سے ایمان والوں کے ہمارے درمیان. اور جنگ کا اعلان جو ہے وہ اللہ اور اس رسول کا ہوا ہے. جنگ کا, اللہ اور اس رسول کا جنگ کا اعلان ان لوگوں پر ہے جو ودن ایمان والوں میں جو منافق ہیں, جو کیا کھا رہے ہیں, ربا, بڑھوتی, جو اپنے لوگوں میں ایمان والوں میں پیسے کی سرکولیشن صحیح نہیں کرے. ان کو اللہ نے کہا تھا. اور یہودوں کو اپنا گھمنڈ ہے,
وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں, اور وہ آگ لگاتے ہیں جنگ کی. جب دیکھو آگ, جب کبھی بھی آگ کی جنگ لا اللہ بجھا دیتا ہے. اور جو منافق ہیں انہوں نے ایک مسجد بھی بنا رکھی ہے تاکہ ہمیشہ جنگ ہوتی رہے اور مومنوں میں تفرقہ رہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے.